ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ اس کے دو جز ہیں۔ ہم اس کے ایک جز پر کلام کرتے ہیں اور باقی زندگی رہی انشاءاللہ تبارک و تعالی تو عمل صالح کے متعلق ہم آئندہ جمعے گفتگو کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایمان کیا ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے کہیں کہ ایمان اس کا ایک نام یقین بھی ہے۔ اصل ایمان کیا ہے؟ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے، رسول ہونے، اللہ کے محبوب ہونے کا سچے دل سے اقرار کرنا اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، جو 1,24,000 کم و بیش، اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ 1,24,000 پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر 1,00,000 سے 24,000 سے کچھ زائد ہوئے تو بھی ایمان میں خلل پڑ جائے گا، 1,24,000 سے کم ہوئے تب بھی ایمان میں خلل پڑ جائے۔ اس لیے ہمارے علماء نے محتاط زبان یہ استعمال کی کہ 1,24,000 کم و بیش، اگر اس سے زیادہ ہیں تو بھی ہم ایمان لائیں، اگر اس سے کم ہیں تب بھی ہم ایمان لائیں۔ ہرچند کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم اسے بھی حق سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتب سماوی ہیں یا صحف ہیں ان سب پر بھی ہم ایمان لائیں، اگرچہ اس میں کچھ رد و بدل، بلکہ بے شمار رد و بدل لوگوں نے کر دیا زمانے اور ادوار کے اعتبار سے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آج تک ہو نہیں سکی، لیکن دوسری تمام کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ تبدیلی کا انداز تو آپ دیکھیں کہ محققین کہتے ہیں ہر 5 سال 10 سال کے بعد کی آپ اٹھا کر انجیل دیکھیں، صرف 5 اور 10 سال ہی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جاتی، اس لیے اس میں اتنا ہم قائل کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں ہے، ایک الگ۔ لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کتب سوامی پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور فرشتوں پر، اور مرنے کا بعد جی اٹھنے پر۔ یہ تو عموماً اتنی باتیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ ساری باتیں اسی کے ضمن میں آ جاتی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے تو یہ ساری تفصیل آ جائے گی، پھر اللہ اس کے رسول نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی فرمایا، وہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ اس لیے اس میں ایک بہت بڑی تفصیل ہے، اور اس کا ماحصل یہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان لانا، جو بھی دین میں ضروری مسائل اور معاملات ان پر ایمان لانا۔ یہ مسائل ان گنت ہیں کہ اسے تفصیلاً بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر سب پر ایمان لانا۔ لیکن ایمان لانے کے لیے تو یہ ہے کہ تمام ضروریات پر ایمان لائے، لیکن ایمان سے نکلنے کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی مرتد یا بے ایمان ہو جائے تو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے ضروریات دین میں سے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایمان لانے کی ضروری کہ تمام ضروریات دین جو ہیں ان پر ایمان لایا جائے، لیکن ایسا نہیں کہ تمام ضروریات دین کا انکار کرے تو تب وہ مرتد ہوگا، نہیں، بلکہ ایک بھی کسی اہم مسئلے کا انکار کر دے ضروریات دین میں سے تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب آئیے کچھ ہم کتاب الایمان احادیث مقدسہ سے کچھ اس پر بیان کرتے۔ صاحب مشکات نے سب سے پہلے باب قائم کیا کتاب الایمان، اور کتاب الایمان میں سب سے پہلے حدیث حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس کے راوی، پہلی حدیث اس میں یہ بیان کی
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ گویا ایک دن ہم حضور کے محفل میں بیٹھے، ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آیا اور نہایت حسین اور جمیل، کالے بالوں والا اور بہت ہی سفید قسم کے کپڑے پہنا ہوا، لیکن قرائن سے تو ایسا لگتا ہے کہیں سے آیا، مگر اس کے ساتھ کوئی بستہ، کوئی بستر، کوئی ایسی چیز نہیں، بغیر کسی کے آ گیا اور آنے کے بعد حضور کی خدمت میں وہ بیٹھ گیا سلام کر کے۔ اور بیٹھا بھی کیسے؟ عام طریقے سے صحابہ کرام ایک فاصلے پر بیٹھا کرتے تھے، وہ آن کر کے حضور سے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے ادب سے بیٹھ گیا، گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے، اور اس کے بعد اس نے کچھ سوالات کی۔ ایک سوال اس نے یہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کی حقیقت بیان کی۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی گواہی دے اور اس کے رسول کی گواہی دے اور 5 وقت نماز پڑھ اور زکات دے، روزے رکھ، اگر زیادہ راہ ہو یعنی اگر گنجائش ہے آنے جانے کی تو حج بھی تجھ پہ فرض ہے کہ حج کرنا۔ اب یہ تمام باتیں جب حضور نے بیان فرمائی تو اس نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا، بالکل آپ نے سچ کہا۔ کیا مطلب؟ کہ حضور کے ارشاد کی تصدیق کر رہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ جو آدمی سائل ہوتا ہے تو وہ گفتگو کا انداز ایسا نہیں، اور یہ کہ اتنا قریب بھی نہیں بیٹھتا کوئی شخص حضور کے۔ ہم تعجب میں تھے کہ کون شخص ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور حضور کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ ایمان کی حقیقت بیان فرمائی۔ پھر حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا، اس کے رسول اور اس کے رسولوں پر ایمان لا، فرشتوں پر ایمان لا، پچھلی ساری کتابوں پر ایمان لا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور قیامت میں جی اٹھنے پر ایمان لا۔ جب حضور نے کوئی تفصیل بیان تب بھی اس نے یہ کہا کہ بالکل سچ ہے، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل سچ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس نے کہا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے، اس پر ہم نے ایک مکمل باب باندھ کر گزشتہ 2-1 سال میں گفتگو کی ہے۔ تو کہا احسان ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو برے وقت میں مدد کر دینا یہ احسان ہے، آڑے وقت میں کچھ کام آ جائیں یہ احسان، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ احسان ہے۔ امت ہم اس اچھے برتاؤ کو بھی احسان کہتے، مگر احسان کا ایک معنی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے، یہ نہیں نماز پڑھے، تو یہ سمجھ لے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کر جیسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اچھا اگر ایسا نہیں تو یہ ضرور ہے کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات نماز میں پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہم دیکھ رہے اس منصب پر ہم نہیں، تو یہ تو کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا۔ جب یہ بات ہمارے ذہنوں میں عقل میں بیٹھ جائے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھ رہا ہے، تو آدمی سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی، روزے نہیں چھوٹیں گے، جھوٹ نہیں بولے گا، دغا نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ حالانکہ یہ دوسری بات ہے کہ یہ سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے تو بھی ایمان کے درجے میں ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں۔ اسی لیے بلا تکلف ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آتی بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اس میں لفظ آیا قیامت کے دن جی اٹھنے پر ایمان لا، پھر اس سائل نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کے متعلق کچھ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا علم میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟
کہ قیامت جب آئے گی تم بھی جانتے ہو کہ کب آئے گی اور میں بھی جانتا ہوں کہ کب آئے گی. جتنا تم جانتے ہو تم سے زیادہ میں نہیں جانتا. ہم دونوں کو پتا ہے کہ قیامت کب آئی. حضور نے گریز کیا، ورنہ فرماتے کہ اتنے سالوں میں آئے گی، اتنا وقت ہوگا وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کو یاد ہو جو مسلسل تقریریں سنتے ہیں، ہم نے قیامت کی نشانیوں پر تقریر کر کے کئی شواہد جو حضور علیہ السلام نے بیان کیے ان کو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا. بعض کا اندازہ تھا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ شاید اپنا حساب انہوں نے لگا کر کہا 13ویں صدی کے قریب قیامت آ جائے گی اور دنیا تباہ ہو جائے گی، لیکن ان کا یہ حساب درست نہ نکلا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں اس کا کہیں علامتوں کا ذکر کیا. اس میں ایک یہ ہے کہ سین جب شین میں داخل ہوگا تو قیامت آئے گی. اس کی توجہ علماء یہ کہتے ہیں کہ شین سے مراد شام ہے اور سین سے مراد ایک بادشاہ تھا سلیم جس نے شام کو فتح کیا، تو سین شین میں داخل ہو گیا تو یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر اعلی حضرت کا تخمینہ یہ ہے، یہ بھی تخمینہ ہے کہ تقریباً یہ دنیا 19ویں صدی تک برقرار رہے گی اور اس کے بعد ساری اسلامی حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد میں کیا ہوگا، پورے دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قیامت نافذ کر دے گا. مگر یہ بھی ایک حساب. اور اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی حضرت محی الدین عربی کے کچھ اقوال سے استدلال کیا. اور محی الدین ابن عربی جو کش کے بادشاہ مانے جاتے تھے کہ تاریخ اور دن پر امام اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ خانہ خالی چھوڑ دیا، یہ نہیں بتایا کہ کون سا سن ہوگا، کون سی ہجری ہوگی. البتہ حدیث شریف میں جمعے کا دن تو متعین کہ جمعے جب قیامت آئے گی تو جمعے کا دن ہوگا. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جن کو ہم نے شاید 3 قسطوں میں اسے بیان کیا جو ہمارے بیانات میں آپ سن سکتے ہیں. ذرا یہاں اختصار کرنا چونکہ اس میں آیا قیامت کے جی اٹھنے پر ایمان لا. وہ سائل نے پوچھا اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے؟ انہوں نے کہا قیامت کا علم سائل سے زیادہ میں نہیں جانتا. تم بھی جانتے ہو کب آئی، میں بھی جانتا ہوں کہ کب آئی. انہوں نے کہا اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کوئی قیامت کی علامت اور نشانی بیان فرما دیں. حضور علیہ السلام نے علامات قیامت بیان فرمایا کہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جو پھٹے پرانے کپڑے جوتے پہننے والے، جو یعنی معاشرے میں سب سے گویا کم ترین قسم کے لوگ ہوں گے، وہ بڑے بڑے محلوں میں پہنچ جائیں گے اور محلوں میں پہنچنے کے بعد اپنی بلڈنگ اپنے محلوں میں رہنے میں فخر حاصل کریں گے. اللہ اکبر. اور ایک علامت اس کی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ شرائع حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی تو جتنے آقا ہیں وہ کسی نہ کسی سے تو جنے گا. مگر اس میں بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے لوگ ایسا سلوک کریں گے جیسے لونڈی اور غلاموں سے کیا جاتا. اپنی ماں سے ایسے مخاطب ہوں گے جیسے لونڈی اور نوکرانی کو مخاطب کیا جاتا. اپنے باپ سے ایسے مخاطب ہوں گے جیسے کہ گویا کسی نوکر سے مخاطب ہوا جاتا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے اور اس کی بے شمار نشانیاں ہیں جو کتب احادیث میں عزیزان گرامی علامات قیامت کے ساتھ اس میں موجود ہیں. شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے بھی ایک ضخیم رسالہ علامات قیامت پر لکھا. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی جو بڑے محدث تھے ہندوستان کے، انہوں نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی اور جگہ جگہ یہ احادیث مقدسہ کتابوں میں ملتے ہیں. غرض یہ کہ اس حدیث شریف کو صاحب مشکات جو ہیں وہ پہلی یعنی باب میں اور پہلی حدیث انہوں نے یہ بیان کی. اس کے بعد ایک پورا باب نکلتا. اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر آدمی کو ایسا یقین ہونا چاہیے کہ جو غیر متزلزل. یہ میں چیدہ باتیں تیار کرنا اور حضور علیہ السلام جو اسی باب میں حدیثیں ہیں فرما ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کافر سے مسلمان ہو گیا، الحمدللہ ہم تو مسلمان پیدا ہو، لیکن کفر میں جانے کو
دوبارہ اپنے مذہب میں جانے، کوئی عیسائی ہے دوبارہ سوچے میں عیسائی بن جاؤں، یہودی مسلمان ہو گیا وہ دوبارہ یہودی بن جائے، دوسرے مذہب میں جانے کو اتنا برا سمجھے کہ جیسے آگ میں جلنا، آدمی کوئی آگ میں جلنے کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی ایک ہے۔ اور ایک ایمان کی علامت کیا بیان کری، اب ہم ایمان ہی پر کلام کریں۔ ایمان کی ایک علامت یہ ہے، یہ بھی کتاب الایمان سے ستہ میں حدیث شریف موجود ہے کہ ایمان یہ ہے جب کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو بالجبر پکڑ لو ہاتھ سے، گناہ نہ کرنے دو۔ اس پر ہم اور آپ قدرت نہیں رکھتے، گناہ کرتے میں کیسے پکڑیں گے، مشکل ہے ہمارے لیے۔ یہ تو آقا ہمارے ذہنوں کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما سنو، پھر اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے منع کرو۔ اس سے تو منع کر سکتے ہو یا نہیں؟ علماء مشائخ زبان سے منع کریں کہ یہ برا کام ہے، اور اس میں خاموش بھی نہ رہیں، اپنی بساط کے مطابق بیان کر۔ علامہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ جو 6 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے 676 ہجری میں۔ نوا ایک مقام ہے شام میں، یہ وہاں کے رہنے والے۔ ان کی کتاب ہے بستان العارفین، اس میں اس کے حاشی میں میں نے کہیں پڑھا، فرمایا کہ جب کوئی بری بات کی جائے، کوئی غلیظ یا ناجائز بات کی جائے، جو حقیقت اور حقائق کے خلاف بات کی جائے، اور کوئی عالم دین چپ چاپ سے اس کو سنے، اس کی تردید نہ کرے، تو اس میں حضور علیہ السلام نے ایسے آدمی کو گونگا شیطان کہا۔ یہ گونگا شیطان ہے کہ یہ زبان سے بھی نہیں کہہ رہا۔ بہرحال عام آدمی کے لیے کیا ہے، اگر آپ قدرت رکھتے ہو تو زبان سے منع کریں، بھائی یہ کام مت کرو، یہ بہت بری بات ہے، اس سے گریز کرو، تب بھی ایمان کے کسی درجے میں۔ لیکن آخری میں ایمان کا درجہ یہ ہے، تب بھی آدمی کا ایمان محفوظ رہے گا، اور وہ ایمان یہ ہے کہ جب کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو تو زبان پر اختیار نہیں رکھتے، ہاتھ سے پکڑ کر اس کا ازالہ کرنے کا آپ اب نہیں رکھتے طاقت، زبان سے کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا میری وجہ سے۔ تو ایمان کا پھر درجہ یہ ہے کہ اس کو دل سے برا جانو۔ اگر کسی نے کسی برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانا، دل میں بھی اس کے خلاف کوئی نفرت نہ ہو، پھر سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر ہوگا، تمام عذاب سے بھگتنے کے بعد یقیناً اس کی نجات ہو جائے۔ لیکن کوئی شخص اگر برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانتا، اس کا مطلب ان دونوں حدیثوں کو ملا کر یہ ہوا کہ گویا اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ جب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، اب وہ ایسا شخص قابل نجات کیسے ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی سارے احکامات اور سب اللہ تبارک و تعالی کے ماننے میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ جتنے بھی مسلمانوں کے مقاصد فکر جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب مانتے ہیں، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر اہل سنت و جماعت کا سارے ان مکتب فکر جو ہیں ان سے عزیزان گرامی جھگڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب الایمان مشکاہ شریف میں یہ ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سنو کہ تم سب میں سے ایک آدمی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد، اپنے بال بچے، اپنے والدین، یہاں تک کہ والناس اجمعین، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جب تک حضور کو محبوب نہ مان لے، جب تک حضور سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور کے ماننے میں کسی قسم کا نقص آ جائے کہ یہ برائی حضور میں تھی، یہاں یہ ہو گیا، یہاں یہ خطا ہو گئی، یہاں یہ صحیح ہو گیا، یہ ہمارا عزیزان گرامی وطیرہ نہیں، بس مان لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں کوئی تردد نہیں۔ کہیں بھی حضور کے وقار عزت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو
تو آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک تو ہے حضور کی تعظیم، یہ اہل سنت کا مذہب جو کتاب و سنت سے ثابت۔ ایک تو بے عینی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے، اور اہل سنت اس ہر چیز کی تعظیم کریں گے جس کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے ہو جائے۔ اہل بیت اطہار کیوں تعظیم کریں؟ وہ حضور کی اولاد میں سے ہیں، سمجھے؟ ہر وہ چیز جس کا تعلق حضور سے ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ ایک صحابی کے پاس حضور کی کمان تھی، بطور نشانی برکت اپنے پاس رکھ لی۔ وہ صحابی کہتے ہیں واللہ جب بھی میں اس کو چھوتا تو بغیر وضو کے اسے نہیں چھوا کرتا تھا۔ حضور سے اتنی محبت ہے کہ بغیر وضو کیے میں اس کمان کو بھی نہیں چھوتا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے میں نے لی، اور میں نے اس کو بطور تبرک اپنے پاس رکھا۔ گویا جس چیز سے حضور کا تعلق ہو جائے وہ چیز بھی عزیزان گرامی ہمارے لیے قابل تعظیم ہو جاتی۔ اور اس پر آئیے کہ من والدی ولدی والناس اجمعین، اپنے بال بچوں سے، اپنے اہل، اپنی اولاد، سب سے زیادہ جب تک حضور سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک کامل مومن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں حضرت عمر فاروق کا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، کچھ مذاکرہ ہوا تو کہا حضور میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں سوائے اپنی جان، اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے آپ کو میں محبوب سمجھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی بھی پکے مومن نہیں ہوئے، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں والدی ولدی والناس اجمعین میں ایک جملہ یہ ہے کہ وہ نفس ہی اپنی جان سے زیادہ حضور کو محبوب جانے۔ تو حضور نے فرمایا عمر ابھی تم پکے مومن نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اسی وقت یہ کہا تو حضور میں اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچے، اپنے والدین، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ فرمایا عمر اب تم پکے مومن ہو گئے۔ تو کب مومن ہوگا؟ جب تک اپنی جان سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے۔ اور اس کی میں سینکڑوں مثالیں دوں جس کا کہ اس وقت گنجائش وقت میں نہیں، کہ جنگوں میں دیکھیے مختلف غزووں میں کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے خصوصاً غزوہ احد حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، کسی نے سینے پہ تیر کھایا، کسی نے پشت پر تیر کھایا، تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کی اذیت نہ ہو۔ یہ محبت کا عالم۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کچھ نہ کچھ شکلیں ایک دوسرے سے ملتی بھی ہوتی ہیں۔ حضور کے کچھ صحابی تھے، کچھ شکل و شباہت میں حضور علیہ السلام سے کچھ ہم شکل، وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو خبر اڑ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کے ہاتھ پیر پھول گئے، لوگ جن کے لیے لڑ رہے تھے وہی شہید ہو گئے۔ مگر بعد میں انکشاف ہوا، یہ خبر کسی طرح مدینہ شریف میں پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ بعد میں خبر آئی کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بقید حیات، حضور علیہ السلام شہید نہیں ہوئے۔ اس غزوے کے بعد بہت نامساعد حالات، حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرماتے، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد جب چلے، بڑا مشہور واقعہ حدیث میں ہے کہ ایک خاتون آن کر راستے میں کھڑی ہو گئی۔ جب لوگ جانے لگے تو وہ کسی نے کہا اے عورت تیرے بیٹے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہو جانے دو، یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے؟ کسی نے کہا تیرا شوہر قتل ہو گیا، کہا ہو جانے دو، یہ بتاؤ کہ حضور کیسے؟ کسی نے آن کر کہا تیرے بھائی شہید ہو گئے، کہا ہو جانے دو، یہ بتاؤ کہ حضور کیسے؟ جب تک حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے، آنکھ بھر کر اس خاتون نے حضور علیہ السلام کو نہ دیکھ لیا، اس وقت تک چین، سکون اور قلب کی طمانینت نہیں ہوئی۔ آپ نے کس قدر محبت کرتے ہیں؟ یہ ایمان کی عزیزان گرامی علامت۔ میں نے ایک حدیث شریف میں حضرت ابو سلمہ جو ام سلمہ کے شوہر، ان کا میں نے ایک واقعہ پڑھا۔ یہ ام سلمہ، یہ ام المومنین، 4 ہجری میں جب حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے، ابو سلمہ کے شہید ہونے کے بعد ام سلمہ سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ ان کا واقعہ یہ ہے، یہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے، اپنا اسباب سواری پر لاد لیا، ان کا ایک بچہ تھا سلمہ، اس کو بھی لے لیا، اپنی بیوی کو بھی لیا، اور لینے کے بعد جب ہجرت کرنے لگے تو ام سلمہ کے قبیلے والے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا میں ہجرت کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ تمہاری بیوی ہمارے برادری،
ہجرت تمہیں کرنی، ہم اپنی بچی کو کیوں بھیجیں؟ اتارو، ہم ان کو نہیں جانے دیں۔ ابو سلمہ نے اتار دیا اور کہا یہ بچہ بھی ہمارا، اس کو بھی چھوڑ، اور یہ مال اسباب تم نے یہاں سے کمایا، یہ سب تمہیں چھوڑ کے جانا ہوگا جب تم مدینے شریف جا سکو۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، ایسے موقع پر تو آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، مال اسباب کو بھی بچا لے، چلو کسی مناسب وقت پر میں ہجرت کر لوں گا، لیکن اندازہ لگائیے حضور علیہ السلام پر شیدائی کا عالم اور ایمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام جو تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کہا یہ سامان یہ تم سنبھالو، یہ بچہ یہ بیوی یہ تم سنبھالو، یہ رکھو اپنے قبیلے میں حضور کی طرف ہجرت کرنا۔ اپنے بچے کو بھی چھوڑ دیا، مال اسباب کو بھی چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اپنے قبیلے میں، حالانکہ جانے کے لیے تیار، مگر چھوڑ دیا، قبیلے والوں نے جانے نہیں دیا، اور اس کے بعد ہجرت کر گئے۔ ہجرت کرنے کے بعد ابو سلمہ بغیر بال بچوں اسباب کے مدینے شریف پہنچ گئے، لیکن لگن تو تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہوں، بال بچوں کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد میں کسی نے ان کو سمجھایا، قبیلے والوں نے، اچھی بات نہیں کسی کی جوان عورت کو اپنے پاس رکھنا، بچے کو، تو کیا ہوا، کچھ لوگوں کی سفارش سے انہوں نے اجازت دے دی کہ چلو تم بھی چلے جاؤ۔ اب دیکھیے وہ راستہ کتنا کٹھن ہے۔ میں نے حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی 200-400 سال پرانے بزرگ نہیں، 80 کی دہائی میں ان کا انتقال ہوا، جب نامساعد حالات سعودی عرب میں یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ کچھ نہیں چلتی، اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ہم مدینے شریف سے حج کرنے کے لیے جاتے تو اونٹوں پر مدینے شریف سے 12 دن میں پہنچتے، مکہ شریف 12 دن پہنچ، اور حج کرنے کے بعد واپسی میں بھی 12 دن آتے۔ کس طرح؟ یعنی نماز پڑھنا، کھانا کھانا، کچھ آرام کرنا، اس طریقے سفر کرنے میں آدمی مدینہ منورہ سے 12 دن میں پہنچتا اور مکہ سے 12 دن میں۔ اللہ اکبر، ہجرت کی اور حضور کی اتنی لگن۔ حضرت ام سلمہ اپنے بچے کو لیا، کچھ اسباب لے کر اونٹ پر اکیلے نکل گئی سواری میں۔ جب بیاباں جنگل میں پہنچی تو وہاں ان کو مل گئے جو ابو سلمہ کے دوست تھے مگر مسلمان ابھی نہیں ہوئے، حضرت عثمان ابن طلحہ، وہ مل گئے۔ انہوں نے دیکھ کر کے کہا تم اکیلی کہاں جا رہے؟ کہا مدینہ شریف جا رہے ہیں اپنے آقا سے ملنے کے لیے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا، ایک عورت اکیلے سفر کرے اور اس کے ساتھ بچہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا نہیں، میں تمہارے شوہر کا بہت دوست ہوں، اگرچہ میں ایمان نہیں لایا لیکن میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اور وہ کیسے چلے؟ اونٹ پر نہیں بیٹھ، ام سلمہ کو سواری پر بٹھایا، بچے کو بٹھایا، خود نکیل پکڑ کر مدینے شریف تک لے گئے، اور راستے میں آپ جانتے ہیں کہ انسانی کچھ حاجتیں ہوتی ہیں، جب ان کو بٹھاتے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ام سلمہ جب اترتی، یہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے مگر دور جا کر ایک درخت کے آڑ میں بیٹھ جاتے تاکہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد جب انہیں بلاتی تو وہ آن کر پیدل اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے مدینے شریف تک ان کو پہنچایا۔ اور اس کے بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عثمان ابن طلحہ بعد میں مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے اتنی مہربانی کی ان کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا اور حضور پر یقین محکم کا عزیزان گرامی عالم یہ ہے، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ حضور پر ایمان اور یقین کا حال سنیے آپ۔ جب وہ ایمان لے آئے عبد الرحمن ابن ابی بکر، ایمان لانے کے بعد کسی محفل میں کہنے لگے میرے ابا، غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی رین میں آ گئے، میری تلوار جو ہے وہ آپ تک پہنچ گئی، لیکن میں نے باپ سمجھ کر کے اپنی تلوار ہٹا لی۔ صدیق اکبر کا رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا تو نے تو باپ سمجھ کر اپنی تلوار ہٹا لی، قسم خدا کی تو اگر میری رینج میں آ جاتا، میرے تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا۔ معلوم ہوا یہ حال۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اور ان کے ماموں کا بھی معاملہ، اور بے شمار ایسے حضرات کہ جو غزوہ بدر میں ایک بھائی ادھر ہے، ایک ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، یا بیٹا ادھر باپ ادھر، بے شمار ایسے واقعات
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ عشق اور محبت کا جام پلایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان تمام رشتوں کو بھول گئے، اور سب سے مضبوط رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہید ایمان اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ، اس کا تمام تر نچوڑ صرف اتنی بات میں موجود ہے، بہت پڑھنے کے لائق کتاب۔ فرما جب تک تم اپنے مال، اپنے اسباب، اپنی جان، اپنے بال بچے، اپنے والدین، سب کا مالک حضور کو تصور کر لو کہ ساری چیزوں کے مالک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جب تک تم اس منزل میں نہیں پہنچو گے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی سے بہراور نہیں ہوگے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ایسا ہو کہ ایک ذرہ برابر حضور کی شان میں کوئی زبان دراز کرنا ایمان کے جانے کا سبب بن جائے گا۔ بڑی بڑی باتیں جو آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کو تو جانے دیجئے، ایک مختصر بات بتاتا ہوں۔ علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ مالکی مذہب کے تھے، 5ویں ہجری کے محدث۔ انہوں نے تو اپنی کتاب و شفا جو حضور کی سیرت پر تقریباً سب سے پہلی کتاب، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی نعل، جس کو ہم چپل یا جوتی کہتے ہیں اپنی زبان میں، نعل، اس کی تصغیر ہے نوعین۔ نوع اب کیا ہے؟ جیسے ہم اردو میں آپ کو سمجھائیں، جوتی، جتڑیا۔ کوئی صاحب کام کہو میاں یہ اپنی جتڑیا سنبھالو، ایک تو ہے جوتا یا جوتی، ایک ہے جتڑیا، حقارت کے ساتھ۔ فرما اسی طرح حضور علیہ السلام کے نال کو کوئی نوعیل کہہ دے اس میں تصغیر سے، تو ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی حضور کے نال اقدس کی تعظیم بھی ہے۔ آج کل موئے مبارک لوگ بک بک کرتے ہیں، ارے کہاں سے لے آئے، جانے کہاں سے لے آئے، کیا کیا عموماً بک بک کرتے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کہیں موئے مبارک حضور کا بال مبارک ہم یقین کر لیں یہ حضور کا موئے مبارک، ہم اس کی تعظیم کریں، کسی قسم کا جملہ اپنے زبان سے نہ ادا کریں۔ اگر وہ غلط ہے وہ کمبخت جانے جس نے کھڑا، ہماری ذمہ داری نہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں، حضرت علی اس کے راوی، ایک مرتبہ حضور اپنا موئے مبارک ہاتھ میں لیا اور فرما لوگوں سنو، اگر کسی نے میرے ایک موئے مبارک کی بھی اگر تحقیر کی تو اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ تو اصل کام کیا ہے؟ ضروریات دین کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور عزت اور وقار کو ملحوظ رکھنا۔ ورنہ اگر ایسا نہ کرو، ٹائم زیادہ ہو گیا، ذہن میں تو میرے نقشہ یہ تھا کہ مجھے کچھ اور باتیں بیان کرنی ہے، اب میں آپ کے سامنے صرف قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کی تفسیر ہم کسی اور مناسبت میں کریں گے۔ اس سے دیکھیے کہ ایمان کیا، حضور کی عظمت کا نشان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والوں، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک وہ سننے والا اور علم والا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، خبردار اپنی آوازوں کو پس رکھنا، فوق صوت النبی، حضور علیہ السلام کے سامنے، اور حضور کی آواز پر اپنی آواز کو کم تر رکھنا۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جانتے ہو کیا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تم حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد تم نے ایسے گفتگو کی جیسے بعض آدمی بعض سے گفتگو کرتے، کبھی تمہاری آواز بلند ہو جائے، کبھی ان کی آواز بلند ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال اکارت گئے۔ نماز، روزہ، حج اور زکات جو ساری زندگی میں تم نے کیا ہے وہ سب کا سب اکارت چلا جائے گا اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں لگے گا۔ کچھ لوگ آئے حجرے کے باہر سے حضور کو آواز دینے لگ گئے، اللہ کو سب ناپسند ہوا کہ میرے حبیب کو کوئی دروازے کے باہر سے آواز دے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور میرے حبیب وہ لوگ جو تجھے حجرے کے باہر سے آواز دے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اچھا،
مولا اگر آواز نہ دے تو ملاقات کیسے ہو؟ کیا دروازہ بجانے کی اجازت ہے؟ نہیں، وہ گھنٹی تو تھی نہیں اس زمان. اچھا گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے ہو کر اب تو آواز دے سکتے ہیں؟ نہیں. کب تک ٹھہریں؟ کب تک انتظار کریں؟ سنیے قرآن کا متن، حتی تخرج الیہم، وہ آنے والا اس وقت تک کھڑا رہے جب تک کہ ہمارا حبیب از خود حجرے سے باہر نہ آ جائے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور یہی تمہارے حق میں بہتر. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا مہربان. تو آپ نے دیکھا حضور پر ایمان اور اس کے ذرعی سی بات خلاف ہو جائے، ساری زندگی کے اعمال سب کے سب اکارت چلیں گی. یہ حج، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تراویاں سب کے سب دھری رہ جائیں گی. صرف کتنے عمل پر؟ کوئی حضور کو معاذ اللہ بری بات نہیں، کوئی گستاخی نہیں کی، صرف حضور کی آواز پر اپنی آواز بلند ہو جائے تو یہ سارے اعمال سب کے سب اکارت ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی فرمائے، ایمان پر سلامت رکھے، مذہب مہذب اہل سنت جماعت پر ہمیں سلامت رکھے، زندہ ہمیں اسلام ایمان پر، اور موت ایمان کے ساتھ حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، حضور کی عظمت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.